السلام علیکم عزیز طلبہ، محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم سبق کے ہم پہلے 2 پیراگراف کو ریڈنگ کیے اور مشکل الفاظ کے معنوں سے واقفیت حاصل کیے۔ اس کے بعد ہم اگلے پیراگراف کی طرف چلتے ہیں۔ عرب میں اس وقت بہت سی برائیاں پھیلی ہوئی تھی، وہ اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے۔ عام طور پر عربوں کی زندگی قتل و غارت گری اور لوٹ مار میں گزرتی۔ شراب نوشی، سود خوری اور بددیانت جیسی برائیاں ان میں عام تھی۔ آپس میں جھگڑے برسوں چلتے، ذرا ذرا سی بات پر تلواریں نکل آتی اور خون خرابہ ہو جاتا۔ تو بچوں، ہم لیسن پڑھ رہے محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے تیسرے پیراگراف کے اندر آپ کو بتایا گیا، عرب کے اندر اس وقت جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر تشریف لے کر آئے، اس وقت عرب کے اندر بہت ساری برائیاں پھیلی ہوئی تھی۔ لوگ اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کرتے تھے۔ عام طور پر عرب کی جو زندگی تھی قتل و غارت گری، لوٹ مار میں گزر جاتی تھی، یعنی ایک دوسرے کا قتل کرنا، ایک دوسرے کو مارنا، کسی کا سامان لوٹ لینا، کسی کے پیسے لوٹ لینا، اس طریقے سے زندگی گزر جاتی تھی۔ اور لوگ شراب نوشی یعنی شراب پینا، سود خوری یعنی سود سے پیسے لینا اور دینا، ایسا کاروبار کرتے تھے۔ بددیانت جیسی برائیاں عام تھی، ان کے اندر بہت ساری برائیاں عام تھی۔ آپس میں جھگڑے برسوں چلتے تھے۔ چھوٹی چھوٹی سی بات پر جو جھگڑے ہوتے تھے وہ برسوں یعنی سالوں سال تک چلتے تھے۔ ذرا ذرا سی بات پر یعنی چھوٹی سی بات پر تلواریں نکل آتی اور خون خرابہ ہو جاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو ان برائیوں سے روکا اور تعلیم دی کہ اللہ ایک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کیے؟ ان تمام برائیوں سے لوگوں کو روکا اور تعلیم دی۔ کیا تعلیم دی؟ کہ اللہ ایک ہے، وہی عبادت کے لائق ہے اور میں اللہ کا رسول ہوں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو تعلیم دینا شروع کرے کہ اللہ ایک ہے، وہی عبادت کے لائق ہے اور میں اللہ کا رسول ہوں، جب لوگوں سے کہا تو مکہ کے سرداروں کو اپنی سرداری خطرے میں نظر آنے لگی۔ پہلے تو ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا، پھر طرح طرح کی تکلیفیں دینے لگے۔ آخر کار اہل مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مکے کی بادشاہت بھی پیش کی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی کہ اللہ ایک ہے، وہی عبادت کے لائق ہے، تو جو مکے کے جو سردار تھے، مکے کے جو بڑے بادشاہ جو لوگ تھے، ان کو اپنی سرداری خطرے میں نظر آنے لگی۔ اب ان کو ڈر لگنے لگا کہ لوگ مجھے سردار نہیں مانیں گے۔ شروع کے اندر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انہوں نے مذاق اڑایا، پھر بعد میں طرح طرح کی تکلیفیں دی، تکلیف یعنی ان کو ستایا، اور آخر کار اہل مکہ یعنی مکے کے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مکے کی بادشاہت بھی پیش کی۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میرے دائیں ہاتھ میں سورج اور بائیں ہاتھ میں چاند رکھ دیں تب بھی میں اس کام سے پیچھے نہ ہٹوں گا، یا تو اس کام کو انجام دوں گا یا اپنی جان قربان کر دوں گا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات کہی۔ کیا بات کہی؟ کہ اگر میرے دائیں ہاتھ میں سورج اور بائیں ہاتھ میں چاند رکھ دیں تب بھی میں اس کام سے پیچھے نہ ہٹوں گا۔ کون سے کام سے؟ یعنی جو تعلیم دے رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ ایک ہے اور وہی عبادت کے لائق ہے، جو تعلیم دے رہے تھے، تو اس کام سے انہوں پیچھے نہیں ہٹتے۔ کہا یا تو اس کام کو انجام دوں گا یا اپنی جان قربان کر دوں گا۔ تو ان مکے کے سرداروں کو کیا کہا؟ یا تو میں اپنی جان قربان کر دوں گا یا پھر اپنے کام کو انجام تک پہنچاؤں گا۔ مکہ والوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسلام کی تبلیغ سے باز رکھنے کے لیے طرح طرح کی دھمکیاں دی اور ان کا ظلم روز بروز بڑھتا ہی چلا گیا۔ مکہ والوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسلام کی تبلیغ سے روکا، تبلیغ یعنی دین کی دعوت، روکا، اور روکنے کے لیے کئی دھمکیاں بھی دی، ڈرایا دھمکایا، اور ہر روز ان کا ظلم بڑھتا ہی چلا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس راہ سے گزرتے تھے، ایک بڑھیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کچرا پھینکا کرتی تھی۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کچرا نہیں پھینکا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ کیا بات ہے، وہ بڑھیا نظر نہیں آ رہی ہے؟ تو لوگوں نے بتایا کہ وہ بیمار ہے۔
یعنی اس واقعے سے ہم کو پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن سلوک لوگوں کے ساتھ کیسا تھا، یعنی نہ صرف اپنے رشتہ داروں سے بلکہ دشمنوں کے ساتھ بھی ان کا حسن سلوک کیسا تھا ہم کو اس واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ ایک بڑھیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر روزانہ کچرا ڈالتی تھی۔ ایک دن جب ان کے اوپر کچرا نہیں گرا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا یعنی معلومات حاصل کی، معلوم کیا کیا بات ہے، وہ بڑھیا نظر نہیں آ رہی۔ تب لوگوں نے بتایا کہ وہ بڑھیا بیمار ہے۔ یہ سنتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا کہ بڑھیا بیمار ہے، فوراً آپ کیا کریں، اس کی عیادت کے لیے گئے۔ عیادت مطلب یعنی بیماروں کی مزاج پرسی کرنا، یعنی اگر کوئی بیمار ہے تو اس کی مزاج پرسی کرنا، یعنی اس سے جا کر ملنا، اسی کو بولیں گے ہم عیادت کے لیے تشریف لے گئے، اس کی مزاج پرسی کی اور جلد صحت یابی کے لیے دعا فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حسن سلوک دیکھ کر وہ عورت ایمان لے آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عیادت کے لیے گئے، صرف عیادت ہی نہیں کی بلکہ اس کی مزاج پرسی کی اور دعا فرمائی کہ اس کی صحت جلد اچھی ہو جائے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن سلوک دیکھ کر وہ بوڑھیا کیا کری، ایمان لے آئی، یعنی اسلام کے اندر داخل ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 13 برس تک مکہ والوں کے ظلم و ستم سہتے رہے، لیکن حق کے راستے سے نہ ہٹے، یہاں تک کہ 622 عیسوی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم سے مکے کی سرزمین چھوڑ دی اور مدینہ منورہ تشریف لے گئے۔ یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر مکے والوں کا بہت زیادہ ظلم ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم سے مکے کی سرزمین چھوڑ دی اور مدینہ تشریف لے گئے۔ اسی مقصد سفر کو ہجرت کہا جاتا ہے۔ ہجرت کسے کہیں گے؟ ہجرت کے عام معنی آتے ہیں یعنی سفر کے، یعنی کون سے سفر کو کہا گیا عام طور پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم سے مکہ سے مدینہ جو تشریف لے کر گئے، اس سفر کو ہجرت کہا جاتا ہے۔ اسی واقعے ہجرت سے سن ہجری کا آغاز ہوا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کرے، اس واقعے سے ہی سن ہجری کا آغاز ہوا، یعنی اسلامی سال کا آغاز ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو وہاں سب سے پہلے صحابہ اکرام کی مدد سے ایک مسجد تعمیر فرمائی۔ اس مسجد کی تعمیر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹی، گارے اور پتھر اٹھائے۔ یہی مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کہلاتی ہے۔ یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے کر گئے تو وہاں سب سے پہلے صحابہ اکرام کی مدد سے ایک مسجد تعمیر فرمائی، ایک مسجد بنائی، اور اس مسجد کے تعمیری کام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خود کام کیا، مٹی، گارے اٹھائے اور پتھر اٹھائے، اور آج جو مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یہی مسجد ہے۔ مدینہ منورہ تشریف لانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقبولیت میں روز بروز اضافہ ہوتا گیا اور 10 سال کے اندر سارے عرب میں اسلام پھیل گیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے کر گئے، لانے کے بعد ہر روز بروز ان کی شہرت میں اضافہ ہوتا گیا۔ میرے بیگ میں ہے سر، بالکل روز بروز اضافہ ہوتا گیا اور 10 سال کے اندر سارے عرب میں اسلام پھیل گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ سادہ زندگی بسر کی۔ 10 سال کے اندر کیا ہوا؟ سارے عرب میں اسلام پھیل گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ سیدھی سادی زندگی بسر کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کام خود ہی کر لیا کرتے تھے، کوئی بیمار ہوتا تو مزاج پرسی کے لیے ضرور تشریف لے جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے بے حد پیار کرتے تھے، چھوٹے بڑوں کو سلام کرنے میں پہل فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت ساری خوبیوں کے اندر ایک خوبی یہ بھی تھی کہ وہ بچوں سے بہت پیار کرتے تھے اور چھوٹے بڑوں کو سلام کرنے میں پہل کرتے تھے، یعنی فوراً جیسے سلام کرتے تھے، چاہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو۔ بچوں کے سروں پر شفقت سے ہاتھ پھیرتے اور دعا فرماتے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بچے اللہ کے باغ کے پھول ہیں۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے ہنسی مذاق بھی فرماتے اور ان کے ساتھ کھیل میں حصہ بھی لیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ فرمائیں کہ جو بچے جو ہوتے ہیں، چھوٹے بچے اللہ کے باغ کے پھول ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے ہنسی مذاق بھی فرماتے اور ان کے ساتھ کھیل میں بھی حصہ لیتے۔ 63 سال کی عمر میں 12 ربیع الاول 10 ہجری کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، یعنی 63 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جب 63 سال تھی اور تاریخ 12 ربیع الاول 10 ہجری کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا۔ وصال ہونا مطلب وصال یعنی اس دنیا سے پردہ فرمانا۔ آپ کا روضہ پاک مدینہ منورہ میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو روضہ پاک ہے کہاں پر ہے؟ مدینہ منورہ میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں اور رہتی دنیا تک رہیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں اور رہتی دنیا تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی آخری نبی رہیں گے، ان کے بعد کوئی نبی آنے والے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنا کر، رحمت العالمین بنا کر اس دنیا کے اندر بھیجا۔ اس طریقے سے یہاں پہ ہمارا دوسرا لیسن کمپلیٹ ہوتا ہے، دوسرا سبق یہاں پر مکمل ہوتا ہے۔ جزاک اللہ خیرا۔